الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک معاویہ بن ابی سفیان صفر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشی الاموی۔ آپ کی ولادت کے متعلق تین اقوال مشہور ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور پہلا قول ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے 7 سال پہلے ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے 13 سال۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیبیہ کے واقعے کے بعد اسلام لائے، یعنی قضائے عمرہ جس سال ادا کیا گیا اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، لیکن اپنا ایمان اپنا اسلام آپ نے چھپائے رکھا، اور آپ نے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار فتح مکہ والدین فرمایا۔ قد مبارک آپ کا لمبا، سفید فام تھے اور نیک طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صحابی رسول کاتب وحی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بھائی یزید بن ابی سفیان کے بعد آپ کو شام کا گورنر مقرر کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں بھی آپ گورنر برقرار۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال گورنر مقرر رہے اور 20 سال آپ خلیفہ بنے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت امام بخاری اپنی سند سے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ ان معاویہ اوتر برکعتین، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ فقیہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ۔ دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ صحابی رسول ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں سعید بن عاص سے روایت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو کرنے میں اتباع کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری طرف نگاہ فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، کہ اے معاویہ جب تم بادشاہ بنو تو تم اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ تاریخ البخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا احلی للملک من معاویہ، کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نرم مزاج، زیادہ اچھی طبیعت والا کوئی بادشاہ کاتب وحی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم معاویہ کو بلا لاؤ، تو آپ کو بلایا اس لیے گیا کہ آپ کو کتابت یعنی وحی کے لکھنے کے لیے آپ کو طلب۔ دعائے مصطفیٰ لیے معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا دعائیں ارشاد فرمائی، کیا کیا دعائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی، مہدی مطلب ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت۔ اور دوسری مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب یعنی قرآن پاک کا علم سکھا اور حساب سکھا، اور معاویہ کو عذاب سے بچا۔ اللہ کریم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمارے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سال مبارک 22 رجب المرجب کو 60 ہجری میں ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کے حساب مغفرت فرمائے، اور صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، تمام صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی محبت
ہم سب کے دلوں میں قائم و دائم فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔